بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں کون کون سی ہدایات دی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے خاندان کی زندگی سے ہمیں کون سے اسباب ملتے ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ دروازے پر اس عورت نے جب اپنے خامد کو پایا ہے تو بدل گئی، الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر دھر دیا۔ ایک جواب دینے والے نے، فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا، جب اس کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق، کلیے کے مطابق دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور نکلے، وہی مجرم ٹھہری جو اپنے آپ کو بے گناہ کہہ رہی تھی۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بھی نصیحت کی ہے اور اپنی بیوی کو بھی نصیحت کی۔ کہنے لگا، یوسف اعرض عن ھذا، اس سے دور رہو۔ اور اپنی بیوی کو کہنے لگا، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، تو ہی مجرم ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جس جگہ میں، جس مجلس میں، جس معاشرے کے اندر انسان کو خدشہ ہو کہ میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آگے چل کے یوسف علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا، وما ابرئ نفسی، میں بھی نفس کی شرارتوں سے بری نہیں، مجھے کس نے بچایا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ تو انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے۔ بچتا کون ہے؟ جس کے اوپر اللہ رب العزت رحمت کرے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ فتنوں سے، آزمائشوں سے، گناہوں سے بچا کے رکھے۔ نفس تو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ یہ بات کر کے مجلس ختم ہو گئی ہے، لیکن باتیں جب نکلیں تو پھر کہاں چھپتی ہیں، اور بات بھی جب عورتوں میں آ جائے تو پھر تو چھپنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چلتے چلتے بات نکل گئی، تانے دینے لگی عورتیں، ایک دوسرے میں باتیں کرنے لگی۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، کہ یہ جو اونچے گھرانے کی عورت ہے، اس کو محبت کے لیے کوئی اونچے درجے کا کوئی نوجوان بھی نہیں ملا، اس کو ایک غلام ہی ملا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی تک یہ بات پہنچی، اس نے ایک مجلس لگائی، وہ مجلس بہرحال برخاست ہوئی، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتح نصیب فرمائی، جس طریقے سے بچایا کہ اس نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی، پھل پکڑا دیے، اور یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ ان کی طرف نکلو، آؤ۔ وہ یوسف جو شرم و حیا کا پیکر تھا، جو ہر پیغمبر کی ایک شان ہوتی ہے، ہر پیغمبر ہی حیا والا ہوتا ہے، اللہ کا ہر پیغمبر ہی حیا والا ہے۔ اور اس گناہ کی جو جڑ ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان کی ہے، اس گناہ کی جڑ کو اللہ نے کاٹا ہے۔ کیسے کاٹا ہے؟ اللہ نے حکم دی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ اپنی نظر کی حفاظت کر کے کرنی ہے۔ یہ یوسف اونچے گھرانے کی عورتیں بیٹھی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی نظر کو اوپر نہیں اٹھایا، اور وہ بھی کہہ اٹھی، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹ لیا۔ پھر اس نے عورت نے دیکھا، دیکھیا مجھے تم تانے دیتی تھی، تم نے تو ایک دفعہ دیکھا ہے، تم اپنے ہاتھوں کو سلامت نہیں رکھ سکی، میرے تو گھر میں موجود۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اس نے پھر دھمکی دی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس معاشرے کی پستی کس حد تک تھی کہ بھری مجلس کے اندر وہ عورت بے بانگے دہل کہہ رہی ہے کہ اس نے اگر میری بات نہ مانی تو میں یا تو اس کو سخت سزا دلواؤں گی یا اس کو قید کروا دوں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان سے بچا لو، یا اللہ مجھے ان سے بچا لو، اس گھرانے سے بہتر مجھے جیل کی قید ہے۔ جیل کے اندر چلے گئے۔ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ جہاں پہ بھی ہو اپنے مشن کو جاری رکھتا ہے، موقع کی مناسبت دیکھتے ہوئے پیغمبر اپنے مشن کو جاری رکھتا ہے۔ جہاں بھی مناسب موقع پیغمبر کو ملتا ہے وہ اپنی دعوت کو پیش کر دیتا ہے۔ اسی کا نام حکمت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اچھائی کی طرف بلائیں۔ جیل کے اندر چلے گئے، آپ کے ساتھ دو نوجوان بھی تھے، وہ بھی جیل میں چلے گئے۔ ایک دن آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہمیں نیک لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، آپ کی شکل و صورت بڑی خوبصورت ہے، کسی اچھے گھرانے کے فرد ہیں، ہمارا ایک مسئلہ حل کر دیجیے۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ کہا ہمیں خواب آیا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر کر دیجیے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کر دیتے، بات ختم۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا۔ یہ ایک داعی کی صفت ہوتی ہے کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے، جہاں بھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب لوگ میری بات سنیں گے، وہ لوگوں کو دوسری باتیں سنانے سے پہلے اس اصل مشن کی طرف بڑھتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو سونپا ہوتا ہے۔ اور امت مسلمہ کو یہ اللہ رب العزت نے مشن سونپا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے۔
ہر پیغمبر کا یہی مشن تھا۔ یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ میرے پاس اپنے کام کے لیے آئے، اب میں ان کو جو بھی سناؤں گا یہ سنیں گے۔ جیل کے اندر ان کو خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، پہلے خواب کی تعبیر بتا دیتے تو چلے جائیں، پہلے اپنا مشن مکمل کیا ہے، دعوت توحید والا مشن، سب سے پہلے وہ مشن مکمل کیا۔ کہنے لگے کہ تمہارا کھانے آنے سے پہلے نا میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، اور یہ پھر اعتراف کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں بتا دوں، کہاں سے بتاؤں گا؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پیغمبر کی عاجزی دیکھیے، کہا جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں اس علم کے ذریعے سے بتاؤں گا۔ پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، میرا منصب کیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے مقام کیا عطا کیا ہے، میرا خاندان کیسا ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو اپنے آباء و اجداد کی ملت کی پیروی کرنے والا ہوں۔ کون سے آباء و اجداد ہیں؟ ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے۔ پھر ان سے سوال کرنے لگے، اے میرے جیل کے ساتھیوں، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا جدا رب ہونے چاہیے یا اکیلا ایک ہی رب ہونا چاہیے؟ وہ اکیلا ہے، قہار ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہ، اب رب کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر جچی تلی گفتگو کرتا ہے، تھوڑے الفاظ کے اندر بہت بڑا مطلب سمجھا دیتے ہیں۔ ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے یہ فہم و فراست سے نوازا ہوتا ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ انسان کی ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنے والا، وہ صرف دنیاوی ضرورت نہیں، اس میں دینی ضروریات بھی شامل ہیں۔ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جب یہودیوں کی ایک پوری روش کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو رب بنا لیے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے راہبوں کو، جو ان کے پیشوا تھے، مذہبی علماء تھے، ان کو اپنا رب بنا لیا۔ اب جو صحابہ کرام پہلے یہودی تھے، وہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر ہم تو اپنے مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب نہیں سمجھتے تھے، اللہ نے یہ کیوں کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا عالم، تمہارا پیشوا جس بات کو حلال کہہ دیتا تھا تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، یہ اللہ کے پیغمبر ایسا ہی، جس چیز کو وہ حرام کہہ دے کیا تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ جی اللہ کے پیغمبر ایسا ہی تھا۔ فرمایا یہی تو اللہ رب العزت کا اختیار ہے، شریعت سازی کا اختیار اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ صفت اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دی، باوجود اس کے کہ شان، رفعت، بلندی، مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کس انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے ڈانٹا ہے، مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کس انداز سے ڈانٹا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، سورۃ الحاقہ کی آخری آیات کو پڑھ کے دیکھیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات کہتا
جس کو ہم نے نہیں کہا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم پیغمبر کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کی شارہ کو کاٹ کے رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، اللہ نے کس انداز کے ساتھ ڈانٹا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر، اے نبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو کیوں اپنے اوپر حرام کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت، شریعت سازی کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ رب العزت نے شریعت سازی کا اختیار اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا، پھر دوسرے تیسرے کی کیا حیثیت ہے؟ یہی یوسف علیہ السلام جیل کے قیدیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے جیل کے ساتھیوں کا، کیا ایک رب کافی ہے؟ ایک پالنے والا کافی ہے؟ میری اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک رب کافی ہے یا بہت زیادہ ہونے چاہیے؟ ایک لیکچر دیا ہے، اپنی بات کو، اپنا مدعا ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جس مشن کے لیے نکلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایسے مواقع تلاش کرتے تھے۔ اور رخین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارتی قافلے آتے تھے نا مکے کی طرف، اللہ کے پیغمبر چارہ لے کر، پانی لے کر ان کے راستوں پر بیٹھ جاتے تھے جو مکے میں داخل ہونے والے ہوتے تھے۔ جب وہ قافلے آتے تو ان کے جانوروں کے آگے چارہ ڈال دیتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں جتنی دیر یہ چارہ کھا رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں تمہارے جانور، اتنی دیر تم تھوڑی سی میری بات ہی سن لو، اتنی دیر میری بات ہی سن لو۔ اور اس طرح کے کئی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کو جس انداز کے ساتھ موقع ملا ہے آپ نے اپنے مشن کو پورا کیا ہے۔ اور امت مسلمہ جو انبیاء کے ورثے کی وارث ہیں، جو سارے انبیاء کا مشن تھا لوگوں کو دعوت دینا دین کی طرف، توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس مشن کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، کوئی موقع ضائع نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، خوابوں کی تعبیر بتائی، تعبیر بتانے کے بعد ایک بندے کو بتایا کہ تجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، تیری خواب کی تعبیر یہ ہے۔ دوسرے کو بتایا کہ تو بے گناہ ہوگا، تجھے چھوڑ دیا جائے گا، اور ساتھ کہا کہ جب تمہیں چھوڑ دیا جائے گا نا تو پھر تم بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ ضرور کرنا، میرا تذکرہ ضرور کرنا، مجھے بے گناہ قید کے اندر رکھا گیا۔ اب انسان ہے جب خوشیاں ملتی ہیں تو پھر سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ باہر نکلا، جیت کا سارا زمانہ بھول گیا، کوئی یوسف بھی میرے ساتھ تھا اور جس نے میرے خواب کی تعبیر بھی کی تھی۔ پھر موقع ملا، قرآن کہتے ہیں کہ بضع سنین، یہ تقریباً کوئی کم و بیش 10 سے کم سال بنتے ہیں، اتنے سال یوسف علیہ السلام قید میں رہے، اس کو یاد ہی نہیں آیا۔ پھر ایک دفعہ بادشاہ کو خواب آیا، اس نے اپنے درباری جو تعبیر کرنے والے تھے ان کے سامنے خواب کو پیش کیا، کہنے لگا اس کی تعبیر بتاؤ، کسی کو تعبیر نہیں آئی۔ یہ جو شخص تھا جس کو چھوڑا گیا تھا، اس نے کہا بادشاہ میں آپ کے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں لیکن مجھے مہلت دی جائے کہ میں جیل کے اندر جاؤں، جیل میں جانے کی ایک دفعہ مجھے مہلت دی جائے۔ وہاں پر ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا،
اب پیغمبر کی فراخ دلی دیکھیے، دل دیکھیے پیغمبر کا کتنا بڑا ہوتا ہے. اس کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ چل پا جا، میرا کام تو کیتا نہیں تو میں کہ تم طبیعت دستا ہے، نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں کہا. اس نے تعبیر پوچھی، تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ 7 سال جو ہیں وہ خوشحالی کے سال آئیں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اور 7 حل بھی بتا دیا کہ تم نے ایسے کرنا ہے کہ جو دانے ہوں گے نا وہ بالیوں کے اندر ہی رہنے دینے، پھر وہ دانے خراب نہیں ہوں گے، اور وہ جو قحط سالی کے 7 سال آئیں گے اس میں وہ تمہارے کام آئیں گے. اس نے آ کر بتا دیا. بادشاہ نے کہا اتنا قیمتی بندہ، اتنا قیمتی بندہ جیل میں قید ہے، بلاؤ اس کو باہر، لے کے آؤ میرے پاس، اس کا قصور کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا. لیکن یہاں بھی ایک نقطہ مفسرین نے لکھا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں میں باہر آنے والا، پہلے بلاؤ ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، جنہوں نے مجھے قید کروایا ہے، ان کو پہلے بلاؤ، پہلے میری بے گناہی ثابت ہوگی تو پھر یوسف باہر آئے. بلایا گیا عورتوں کو، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ قصور تو یوسف کا نہیں ہے علیہ السلام، قصور تو یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ اس مشن کے لیے نکلتا ہے اس کو چاہیے کہ ہر اس کام سے بچے جس کام کے اندر اس کی بدنامی ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بدنامی والے داغ کو دھویا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی بے گناہی کو ثابت کیا ہے، پھر یوسف علیہ السلام باہر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی یہی بتاتی ہے. جہاں پہ بھی تھوڑا سا شبہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں. آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر اعتکاف بیٹھے ہوئے، آپ کی بیویاں آئی ہیں آپ کو ملنے کے لیے، آپ ان کو چھوڑنے کے لیے گھر تک جا رہے ہیں. راستے میں ایک صحابی ہے، اس نے آپ کو دیکھا تو راستہ بدل لیا، آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے ساتھ ہے نا میری بیویاں ہیں. اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کے بارے میں ہم کبھی سوچ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چیز کی وضاحت کی. آپ نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، ایسے شیطان انسان کی رگوں میں چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بدنامی والے داغ کو دھویا ہے اور پھر وضاحت فرمائی ہے جو میں نے اس سے پہلے نفس امارہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں کہ میں گناہوں سے بچا ہوں، مجھے بچانے والی ذات میرے رب کی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، کہ مجھے گناہ سے بچانے والی میرے رب کی ذات ہے، میرا کوئی کمال نہیں. اور پھر بادشاہ کو جب بات پسند آئی یوسف علیہ السلام کی، اس نے پھر مطالبہ کیا کون سا منصب عطا کیا یوسف علیہ السلام کو، اور ان آزمائشوں سے نکل کر اللہ رب العزت نے کون سا شرف اللہ رب العزت نے عطا کیا اور کیسی عزتیں عطا کی، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.